جو بات بھی میں ابھی رکھوں گا تو وہ میرے اپنے علم کے مطابق آج تک مجھے سمجھا ہوں کووڈ کو، تو وہ سائنٹیفک نالج کی بیسس پر کچھ باتیں رکھوں گا، اور اس تعلق سے مجھے جہاں جہاں لگا ہے کہ کچھ غلط فہمی مس انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے تو اس کو میں کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا، کیونکہ ڈاکٹر ہونے کی حیثیت سے میں اپنی یہ ذمہ داری سمجھتا ہوں۔ تو اس کو اسی اسپرٹ میں لیا جائے، اس کو پرتکریا کے روپ میں نہ لیا جائے، یا اس کو یعنی ڈائیلاگ کے روپ میں نہ لیا جائے۔ تو اتنی سارے باتیں آئی ہیں کہ اس کا جو احاطہ 15 منٹ میں تو نہیں کیا جا سکتا ہے، تو البتہ جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں وہ ان کے بارے میں اسی تسلسل کے ساتھ سیریلی محترم نے جو باتیں جس یعنی اس میں سیریلی اٹھایا گیا ان اسی سیریلی میں لیتا ہوں۔ اس مرض کووڈ-19 کا جو اسپریڈ ہے، تو آج کے دن میں جو ثابت شدہ جس پر سائنس کی دنیا، ڈاکٹروں کی دنیا آج یعنی یقین کرتی ہے، وہ ڈراپلیٹ اور کنٹیکٹ ہی ہے، ڈراپلیٹ اور کنٹیکٹ۔ البتہ ایئر بورن جو ہے وہ ان اینڈ آؤٹ ہوتا رہا ہے روز اول سے ہی، یعنی سائنس کی دنیا میں اس کی پاسبلٹی پر گفتگو ہوتی رہی ہے کہ ممکن ہے یہ ایئر بورن بھی ہو، تو لیکن یہ ابھی بھی اس طرح سے مسلمہ حقیقت کے طور پر نہیں لیا جا رہا ہے جس طرح سے کنٹیکٹ اور ڈراپلیٹ کے بارے میں۔ تو یہ ڈراپلیٹ اور ایئر بورن کیا ہے، اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ممکن ہے بھائیوں کو معلوم بھی ہو پھر بھی۔ یہ تو جو بیماریاں جو ہوتی ہیں وہ بہت سارے جراثیم کے ذریعے سے ہوتی ہیں، تو جو اہم جراثیم ہیں وہ وائرس، بیکٹیریا اور فنگس، اس کے علاوہ اور بھی ہیں پروٹوزوا وغیرہ بھی۔ تو وائرس میں بھی بہت سارے وائرس ہیں، اسٹریپٹوکوکس ہے، میننگوکوکس ہے، ہیموفیلس ہے، ایسچریچیا کولائی، بہت سارے یعنی وہ بیکٹیریا اور وائرسز ہیں۔ تو اسی طرح کا ایک وائرس جو ہے، وائرس کی فیملی میں کورونا وائرس ہے، کوئی نئی چیز نہیں ہے جیسا کہ آپ نے فرمایا۔ اس کے ذریعے سے جو عام سردی زکام کھانسی ہوتی ہے وہ بھی کورونا وائرس کی ہی فیملی کا ایک فرد ہے جو کرواتا ہے۔ کچھ دنوں پہلے سارس جو پھیلا تھا تو وہ بھی کورونا وائرس کی ایک فیملی ہے کا ایک سدسیہ ہے۔ اور مڈل ایسٹ میں ایک مرض ہے مرس، مڈل ایسٹ ریسپریٹری سنڈروم، تو یہ ابھی اینڈیمک کی صورت میں ہے، پینڈیمک نہیں اینڈیمک، یعنی مڈل ایسٹ میں زیادہ ہے اور ساری دنیا میں نہیں، ساری دنیا میں اگر ہو بیک وقت تو اس کو پینڈیمک کہتے ہیں۔ تو انہی کی فیملی میں سے یہ کوئی نیا وائرس نہیں، یہ کیسے پھیلتا ہے؟ یہ 3 ذریعے سے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ یہ وائرس چونکہ سانس کی نلیوں میں ہوتا ہے، یہ وائرس وہیں پر یہ بڑھتا ہے، پھلتا ہے، پھیلتا ہے، تو بولتے وقت یا کھانستے وقت یا چھینکتے وقت جو منہ سے جو چھینٹے نکلتے ہیں، جو نظر آتے بھی ہیں نظر نہیں بھی آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ نظر نہیں آتے ہیں، تو اس کے مرکز میں یہ ہوتا ہے، تو اور اس کی سائز ہوتی ہے 5 مائکرون تک کے سائز کا جو ہوتا ہے اس کو ڈراپلیٹ کہتے ہیں۔ تو وہ جو اس کا سائز ہوتا ہے وہ اس حد تک ہو تو اس کے اندر کچھ یعنی 1000 یا لاکھ کی تعداد میں یہ وائرس ہوتا ہے۔ تو البتہ چونکہ وہ 5 مائکرون ہے، ذرا ہیوی ہے، تو بہت دور تک نہیں جا سکتا۔ وہ آدمی کھانستا ہے یا بولتا ہے تو 1 میٹر یا 1.5 میٹر 2 میٹر تک کی دوری جا کر کے پھر چونکہ وہ ہیوی ہے اس لیے وہ نیچے گر جاتا ہے۔ تو اس دوری کے اندر کوئی شخص موجود ہو اور اس کے چہرے میں مثلاً اولی جی نے اگر آنکھ کے بارے میں کہا تو یہ سائنٹیفک ہے، کیونکہ یہاں پہ میوکوزا ہے،
زبان میوکوزا ہے، ناک میوکوزا ہے. اسی طرح سے کچھ اور اعضاء ہیں جہاں پہ میوکوزا MUCOSA میوکوزا کہتے ہیں. یہ جو اس کا جو لائننگ ہوتا ہے اس میں خاصیت ہوتی ہے کہ وہاں پر کوئی چیز اگر ڈراپ کرے تو اس کو وہ ایبزارب کر لیتا ہے. سکن جو ہے یہ اس کو ایبزارب نہیں کرے گا. تو ان سرفیسز کو جس کی لائننگ ہوتے ہیں اس کو کہتے ہیں میوکوزا کہتے ہیں. تو یہ میوکوزل سرفیسز میں جہاں بھی یہ لاج کرے گا تو وہاں سے وہ خون کے ذریعے سے بھی اندر جا سکتا ہے اور ڈائریکٹ سانس کے ذریعے سے بھی. یہاں پہ ناک پہ اور منہ میں آیا ہے تو ڈائریکٹ سانس کے ذریعے سے بھی وہ پھیپھڑے میں جا سکتا ہے. آنکھ میں اگر آ گیا ہے میوکوزا ہے چونکہ وہاں بھی تو وہاں سے وہ ایبزارب ہو کر کے خون کے ذریعے سے پھر باڈی میں وہ پھیل سکتا ہے. تو یہ ڈراپلیٹ ہے. اس سے بھی کم اس ڈراپلیٹ کے اندر بھی جو مرکز ہوتا ہے ڈراپلیٹ نیوکلیس ہوتا ہے جس کا سائز 1 مائکرون یا اس سے کم ہو تو وہ اتنا ہلکا ہوتا ہے کہ وہ یعنی بہت دور تک سفر کر سکتا ہے. فوراً زمین پر نہیں گرتا. 72 گھنٹے تک یہ ہوا میں لٹکا ہوا رہ سکتا ہے. اور اس سائز کے اندر اگر کچھ وائرس سما جاتے ہیں تو کہا جائے گا کہ یہ وائرس یا یہ مرض جو ہے وہ ایئر بورن ہے. صرف ڈراپلیٹ نہیں، یہ ایئر بورن ہے. جیسے ٹیوبرکلوسس یہ ایئر بورن ہے، یہ ڈراپلیٹ سے نہیں پھیلتا ہے، یہ ایئر بورن ہے. اسی لیے ٹیوبرکلوسس کے پیشنٹ کو جہاں مینیج کرتے ہیں صبح شروع کے 2 ہفتے تک جب تک کہ دوائی اپنا اثر دکھا کر کے اس بیکٹیریا کو ختم نہ کر دے تب تک اس کو ایسے کمرے میں رکھتے ہیں جہاں کہ یعنی نگیٹو پریشر ہو، یعنی یہاں پر صرف ہوا آ سکے باہر نہ جا سکے. اور لوگوں کو N95 ماسک دیتے ہیں. 2 ہفتے تک اس طرح سے علاج کرنے کے بعد پھر اس کو اوپن کر دیتے ہیں. تو یہ ہے ایئر بورن، یہ ہوتا ہے. تو اب جو ہے لوگ اسٹڈی کر رہے ہیں ابھی بھی اور کچھ ریسرچز آ رہی ہیں کہ نہیں یہ ہم نے پایا کہ فلانی جگہ میں 72 گھنٹے کے بعد بھی موجود ہے. اس طرح کا ریسرچ لے کر کے آتا ہے کوئی. تو وہ جو ریسرچ کیا ہے وہ کس حد تک سائنٹیفک تھا. کوئی بھی جو پریسٹیجس جرنل ہوتا ہے اس کو چھان پھٹک کرتا ہے. اس کا ایک میکینزم ہے. ایسا نہیں کہ میں کچھ لکھ دوں گا اور وہ جو ہے کسی جرنل میں پبلش ہو جائے گا. ایسا نہیں ہوتا ہے. وہ آپ نے پروٹوکول کب بنایا، اپنے انسٹیٹیوشن سے اس کی اجازت لی یا نہیں، پیشنٹ جو آپ نے ریکروٹ کیا اس کا کنسنٹ لیا گیا یا نہیں کیا، آپ نے کتنے لوگوں پر ریسرچ کیا، اسٹیٹسٹیکلی یہ سگنیفیکنٹ ہونے کے لیے کتنے آدمیوں کا کتنے لوگوں کا ہونا ضروری تھا، اپنے میتھڈولوجی کون سا استعمال کیا، وہ سارا دیکھنے کے بعد جب آج سبمٹ کرتے ہیں تو کئی مہینے تک لگ جاتا ہے اس کو ساری چیزوں کو چھان پھٹک کر کے. اور اکثر جو ہے ڈسکارڈ ہو جاتے ہیں اور باقی جو ہوتا ہے جو سائنٹیفک اس معیار پر کھرا اترتا ہے تبھی وہ پبلش کیا جاتا ہے. اور جس معیار کا پیپر ہوتا ہے اسی معیار کی چھان پھٹک بھی ہوتی ہے. اور اسی لیے ان پیپرز میں جو ریسرچ پیپرز پبلش ہوتے ہیں اس کا وزن بھی ہوتا ہے. WHO پھر اس کا نوٹس لیتی ہے. یہ نہیں کہ کسی بھی جگہ سے کوئی پبلش ہو گیا اور اس کو فوراً ایکسیپٹ کر لیں گے، ایسا نہیں ہوتا. تو یہ ریسرچ کی دنیا ہے. کل ہو کر کے اگر بہت ساری جگہوں پر ملٹی سینٹر اسٹڈی ہو اور ہر جگہ سے یہ خبر آنے لگے کہ نہیں فلانے جگہ بھی افریقہ کے فلانے ملک میں بھی اتنے کمروں پر مشتمل اتنے لوگوں پر مشتمل کیا گیا، وہاں بھی یہ ایئر بورن پایا گیا، 72 گھنٹے کے بعد بھی اس وائرس کو وہاں سے گرو کیا گیا، اس ہوا سے پکڑ کر کے اس کو جب ڈالا گیا لیب میں تو وہ گرو کیا کرونا وائرس. اور فلاڈیلفیا سے بھی اور ہنوئی سے بھی اور مکے سے بھی اور یہاں سے بھی ملٹی سینٹر اسٹڈی کی گئی، اتنے پیمانے پر کیا گیا، بہت ہی سائنٹیفک بیسس پر کیا گیا وغیرہ. یہ سارا جب کل ہو کر کے ثابت ہو جائے تو ممکن ہے یہ چینج ہو جائے اور لوگ اس پر یقین کرنے لگیں اور اسی لحاظ سے اپنی جو ہیں وہ پریکاشنس وغیرہ بھی N95 کو فرض کر دیں، ضروری کر دیں گے جب یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ ایئر بورن ہے. لیکن آج کے دن میں ابھی جو ہے میرے علم کے مطابق یہی ہے کہ یہ ڈراپلیٹ اور کنٹیکٹ جو ہے کنفرم ہے. البتہ ایئر بورن کے بارے میں کبھی 1-2 اچھے جگہوں سے جب ریسرچ آتا ہے، بڑے پیپروں میں جب پبلش ہوتا ہے تو ہلچل تو مچاتا ہے، لیکن WHO کے ایکسیپٹ کرنے کا اپنا ایک معیار ہے. اس معیار پر اترنے کے بعد ہی ایک رسپانسبل سنستھا ہے. ایسی ہی ایرے غیرے کسی پیپر کو تو وہ یعنی اس کی بنیاد پر اپنی پالیسی کو تبدیل نہیں کر دے گا. تو یہ جو ہے یہ ہے ایئر بورن اور ڈراپلیٹ کنٹیکٹ کے بارے میں تو واضح سے چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں اس پر نہیں جاؤں گا.
تو یہ پھیلنے کے تعلق سے اور اس میں جو کنٹروورسیز ہیں یہ اس لیے آتی ہیں کہ چونکہ یہ نئی بیماری ہے، نیا وائرس ہے یہ، تو اس لیے ایسا ہو سکتا ہے، یہ عین ممکن ہے کہ یہ کل ہو کر کے لوگ پائیں کہ یہ ایئر بورن بھی ہے، اور وہ جب پروف کر دیں گے اس کو، ایویڈنس جب پیش کر دیں گے، مثلا وہ جو وائرس جو اس نے گرو کیا کس لیبورٹری سے گرو کیا، اس کا کیا اسٹینڈرڈ تھا، یہ بھی دیکھا جائے گا۔ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کسی بھی پیپر کے فائنڈنگز کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پھر اس کے بعد ساری دنیا کے لوگوں کی صحت اس پر منحصر کرتی ہے، تو ایسے کیسے وہ کسی پیپر کو یعنی وہ مان لیں گے، اور کسی نے کہہ دیا اور سوشل میڈیا میں ڈال دیا تو اس کی بنیاد پر مان لیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ اور WHO کے کچھ کانفرنسز میں شامل ہوا ہوں، ان کے کچھ ریسرچ دیس سے چونکہ میں انوالو ہوں، تو میری نظر میں بہت ہی روبسٹ سسٹم ہے، کسی ایک آدمی کے وہم پر یہ نہیں چلتا ہے، اور بہت ہی سالڈ میکینزم ہے پیپرز کے، چاہے وہ ریسرچ کے تعلق سے ہو، دوائیوں کے تعلق سے ہو، پالیسیز بنانے کے تعلق سے ہو، تو اس میں بہت ہی روبسٹ میکینزم ہے، اور آدمی کے چاہنے سے اس میں تبدیلی نہیں آئے گی۔ اب میں اگلے اس میں جانے سے پہلے ذرا جمپ کرتا ہوں، اور چونکہ یہ ٹرمپ کا معاملہ آیا تھا WHO کے تعلق سے، اگرچہ اس نے اپنے بہت بعد میں کہا لیکن میں اس کو جوڑ دیتا ہوں اس میں، یہ سارا جو ہے پولیٹیکل اسٹنٹ ہے۔ ٹرمپ نے اس کی جو وہ فنڈنگ جو روک دی گئی ہے، یہ سائنس کی بنیاد پر نہیں کیا گیا ہے۔ چائنا سے جو امریکہ کے تعلقات ہیں بھی، چاہے وہ یہ فائنینشیل ہو، بزنس کا معاملہ ہو، ٹریڈ ڈیفیسٹ جو کہ امریکہ کے خلاف جا رہا ہے، چائنا بہت ہی یعنی آگے جا رہا ہے، اس کی جو دنیا میں پہنچ بڑھ رہی ہے، اس کی جو سینیہ شکتی ہے، ایک ماتر جو سپر پاور ہے اس کو چیلنج کرنے کا ایک ہی جو ہے، تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے امریکہ اور خاص طور سے ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ کوئی ایسا موقع چائنا کو زیر کرنے کے لیے آئے گا تو اس کو وہ یعنی ہاتھ سے نہیں جانے دیں گے، اور یہ ایک اچھا موقع تھا کیونکہ چائنا سے ہی یہ نکلا اتفاق سے یہ وائرس، تو اس لیے چائنا کو زیر کرنے کے لیے جو کچھ ہے اس کو پولیٹیکل اینگل سے اس کو دیکھا جائے، سائنٹیفک اینگل اس میں نہیں دیکھتا، میں ڈیٹیل میں نہیں جاؤں گا کیونکہ بہت سارے مدعے آپ نے اٹھائے ہیں، تو اس کو میں بس اس حیثیت سے دیکھتا ہوں، اور WHO کو میں اس میں پاس مارکس دیتا ہوں۔ میں جو کچھ WHO کو میں پایا ہوں کہ اس میں یعنی WHO نے جو ہے جان بوجھ کر کے کسی کے بہکاوے میں سازش میں آ کر کے کبھی کچھ نہیں کیا ہے، البتہ سائنٹیفک بیسس ہے، وہ بدل سکتا ہے، نئی بیماری ہے تو زیادہ بدلنے کا چانسز ہوتا ہے، لیکن ابھی تک میری نظر میں جو ہے اس نے سائنس کے پرنسپل کو ہی اپنایا ہوا ہے، لیکن اسی لیے میں اس کو پاس مارک دیتا ہوں WHO کو اس تعلق سے۔ علاج کا جو ہے معاملہ وہ بھی یعنی چونکہ نئی بیماری ہے تو علاج بھی یعنی کوئی روز اول سے ہی علاج کسی کو الہام نہیں کر دیا گیا، کسی سائنٹسٹ کے دل میں وحی نہیں کر دیا گیا کہ یہ علاج تھا اور آج ہم سوال کریں کہ کل تم وہ کہہ رہے تھے آج کیسے بدل گئے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ یہ ہے کہ دیکھتے رہیں گے، اور اسی طرح سے کوئی بھی بیماری جو آپ ابھی ہارٹ کے بیماری مثلا ہم اسٹنٹ جو ڈالتے ہیں تو جس دن ہارٹ اٹیک ہو گیا اسی دن اسٹنٹ پیدا نہیں نہ ہو گیا تھا، یہ تو سینکڑوں سالوں تک اس پر ریسرچ کیا گیا کہ کیوں آدمی اچانک مر جاتا ہے۔ بھائی 100 آدمی 150 آدمی کا ہارٹ کو چیر کر کے دہ گیا تو پایا گیا کہ اس طرح کے سارے لوگوں کا ہارٹ وہاں پہ بلاک ہو جاتا ہے، تو بلاک کھلانے کے لیے دوائیوں کی بھی اور کچھ اور طریقے بھی ایجاد کیے گئے، تو اس پر بھی بہت سارا ریسرچ ہوا، اس میں بہت سارے ناکام بھی ہوئے، بہت سارے لوگ اس میں مرے بھی اس ریسرچ کی وجہ سے، میں مثال دے رہا ہوں، اور آج آ کر کے 100-150 سال کی محنت کے بعد یہ جو ہے مسلمہ علاج کے طور پر ہم سب اس کو تسلیم کرتے ہیں اور اس پر کوئی سوال نہیں اٹھاتے ہیں، اور کوئی اس کو یعنی کسی سازش کا نتیجہ نہیں گردانتے ہیں کہ چونکہ یہ اس مٹیریل سے بنتا ہے اور فلانے دیش میں یہ بنتا ہے اس لیے یہ لوگ سازش کر کے کوئی ہارٹ اٹیک نہیں ہوتی ہے اور کوئی یہ علاج نہیں ہوتا وغیرہ وغیرہ، جو اس وقت ممکن ہے لوگ سوچ سکتے تھے، یہ لوگوں نے سوچا ہوگا، میں نہیں معلوم۔ تو کوئی بھی جو ریسرچ ہوتا ہے تو یعنی جب بیماریاں ہوتی ہیں تو اس کی شواہد کی بنیاد پر، اور آٹوپسی جو ہوتی ہے وہ فول پروف ہوتا ہے ابھی کے اس میں، اور سب سے زیادہ جو ریسرچ کیا گیا اٹلی میں کیا گیا کیونکہ وہاں پہ سب سے زیادہ اموات واقع ہوئے، تو وہاں پہ جو اور ہر لاش جو جس میں کہ کووڈ پازیٹیو ہو گیا تو اس کو اس کی آٹوپسی جو ہے وہ لازم قرار دی گئی، اور وہیں سے سب سے زیادہ ہمیں آ رہا ہے، رپورٹیں آ رہی ہیں وہ، اور اسپین میں اور کچھ اور جگہوں پر، چائنا میں بھی اور دوسرے جگہوں میں جہاں پہ ریسرچ کرتے ہیں لوگ۔
تو آج کے دن میں یعنی آج سنیچر ہے تو اس سنیچر کو کل ہو کر کے یہ تبدیل ہو سکتا ہے کہ اس کے مرنے کی کووڈ کی وجہ سے جو مرتے ہیں تو اس کے 2 یا 3 وجوہ ہیں ابھی تک جو ایگزیکٹ کارن۔ ایک تو یہ ہے کہ کسی بھی وجہ سے اس میں جگہ جگہ کلاٹس بننا شروع ہو جاتے ہیں بلڈ ویسلز میں، اور بلڈ ویسلز بلاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں کلاٹ بننے کی وجہ سے۔ وہ جو نہیں جم کر کے جم جاتا ہے بلڈ، تو دوران کہیں بھی مان لیجئے یعنی آنکھ میں، بالکل آنکھ میں جہاں پہ بلڈ سپلائی ہے اگر خدا نخواستہ وہ رک جائے تو آدمی اندھا ہو جائے، کیونکہ ہر لمحے ہر سیکنڈ بلڈ کی ضرورت پڑتی ہے، اس کے ذریعے سے آکسیجن کو جانا ہے، اس کے ذریعے سے کاربوہائیڈریٹ جانا ہے، پروٹین جانا ہے، منرل وٹامن جانا ہے، اعضاء کو جو نیوٹریشن ملتی ہے، آکسیجن ملتا ہے، وہ سارا بلڈ کے ذریعے سے، اور اس کا جو اخراج ہوتا ہے کاربن ڈائی آکسائڈ وغیرہ جو جنریٹ ہوتا رہتا ہے ہر لمحے اور ہر سیکنڈ، اس کا اخراج بھی پھر بلڈ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ فریش بلڈ آتا ہے، چیزوں کو دیتا ہے، پرانی چیزوں کو لے کر کے جاتا ہے اور مسلسل چلتا رہتا ہے، اور جیسے بھی اس میں کوئی بادھا بیابدان ہوگا تو وہ عضو جو ہے وہ کام کرنا چھوڑ دے گا، پھر آپ کہیں گے کہ کڈنی فیل ہو گیا، پھر لیور فیل ہو گیا، آدمی اندھا ہو گیا، ہارٹ اٹیک ہو گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ کلاٹس جگہ جگہ بنتے ہیں، یہ پایا گیا بہت زیادہ اس میں کلاٹس پایا گیا۔ ہاں یہ جو ہے اس میں آرٹریز میں بھی، بلکہ زیادہ تر آرٹریز میں ہی، یعنی وینس میں نہیں، کیونکہ آرٹری جو وہ سپلائی کرتی ہیں ممکن ہے وینس میں بھی پایا گیا ہوں۔ تو ایک تو یہ اس کی وجہ سے جگہ جگہ، اور اب میں جوڑوں گا آپ کے اس سے کہ سر سے لے کر کے پاؤں تک اس کو کلاٹس کہتے ہیں، بلڈ کلاٹس جگہ جگہ بلڈ ویسلز میں کلاٹ بن کر کے بلاک کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور جن جن آرگنز کو سپلائی کرنے والے آرٹریز میں، شیرہ میں، دھمنی نہیں شیرہ میں جہاں پر وہ کریں گے تو وہ علاقہ جو ہے اور وہ عضو جو ہے کام کرنا چھوڑ دے گا، فیل ہو جائے گا، تو اس طرح سے موت واقع ہو جاتی ہے۔ ملٹی آرگن فیلئر، لیور بھی فیل ہو گیا، کڈنی بھی فیل ہو گیا، برین بھی فیل ہو گیا وغیرہ وغیرہ، ہارٹ بھی فیل ہو گیا۔ تو موت کی ایک وجہ کووڈ میں یہ بنتی ہے۔ دوسری وجہ جو ہے اس کو کہتے ہیں سائٹوکائن اسٹارم کہتے ہیں اس کو، سائٹوکائن اسٹارم۔ وہ یہ ہے کہ جب کوئی جرثومہ جسم میں داخل ہوتا ہے تو اس کو مارنے کے لیے انفلامیٹری پروسیس شروع ہوتا ہے جو کہ مفید ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ اتنا زیادہ ہو جاتا ہے کہ اپنے عضو کو ہی مارنا شروع کر دیتا ہے۔ تو سائٹوکائن نام کا ایک مادہ ہوتا ہے جو کہ یہ کام کرتا ہے، تو اتنے زیادہ سائٹوکائن پیدا ہو جاتے ہیں کہ وائرس کو تو مار ہی دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے، لیکن یعنی وہ عضو کو بھی یعنی نقصان پہنچانا شروع کر دیتا ہے، جس کو سائٹوکائن اسٹارم کہتے ہیں، آندھی آ گئی، یعنی ضرورت سے زیادہ یہ ری ایکشن ہو گیا۔ تو یہ جو طریقہ ہے میڈیکل سائنس میں کوئی نیا نہیں ہے، اس سے پہلے بھی بہت ساری بیماریاں جو ہیں یہ میں بتاتا ہوں، تو بہت ساری بیماریوں میں ہوتا ہے، اس کو آٹو امیون ڈیزیز کہتے ہیں، جو سینکڑوں سالوں سے ہیں یہ بیماریاں، جس میں کہ آپ کا باڈی آپ کے خلافی اینٹی باڈی بنانا شروع کر دیتا ہے، آٹو اینٹی باڈی اسی لیے کہتے ہیں اس کو۔ تو لگ بھگ اسی طرح کا میکینزم ہے، تو اس کو سائٹوکائن اسٹارم کہتے ہیں۔ اب میں اس کو علاج سے اس کو جوڑتا ہوں، اور اس کچھ اور بھی وجوہ مرنے کے ہوتے ہیں، مثلاً پھیپھڑے میں جو ہوتا ہے وہ وائرس بہت زیادہ بن کر کے اس کو پھیپھڑے کو بالکل خراب کر دیتا ہے وغیرہ، یہ بھی وجہ بنتی ہے، لیکن خاص طور سے یہ 2 وجہ ہیں، جگہ جگہ بلاک کر کے اور سائٹوکائن اسٹارم کے ذریعے سے۔ تو اب چونکہ یہ کئی جگہوں پر یہ پایا گیا ہے، تو کچھ جگہوں پر اس کو باضابطہ ان دونوں پروسیسز کے پیش نظر اس کے خلاف علاج شروع ہو چکا ہے، اگرچہ یہ ہر جگہ نہیں ہے، لیکن مجھے لگتا ہے کہ دیر سے ہر جگہ اس کو اسٹینڈرڈ پروٹوکول میں شامل کر دیا جائے گا۔ ہم لوگوں نے بھی حال ہی میں سائٹوکائن اسٹارم کے طور پر جو دوا استعمال کرتے ہیں، میں ابھی بتاؤں گا اس کے بارے میں، تو لگ بھگ اگرچہ ہم نے پروٹوکول میں نہیں لکھا، لیکن یہ اب لکھا جائے گا، بہت جلد ہی لکھا جائے گا یہ، کیونکہ اب یہ ثابت شدہ حقیقت کی حیثیت اختیار کر رہا ہے یہ۔ تو اس سائٹوکائن اسٹارم کو ختم کرنے کے لیے، مدھم کرنے کے لیے کچھ دوائیاں ہوتی ہیں، اس کو کورٹیکو اسٹیرائڈ کہتے ہیں۔ تو وہ جو ہے اب جگہ جگہ اکثر جگہوں پر، انڈیا میں مجھے لگتا ہے کہ ہر جگہ یہ ڈیکسومیتھاسون نام کی ایک دوائی ہے، اور میتھائل پریڈنیسولون نام کی ایک دوائی ہے۔ تو یہ 2 دوائیاں جو ہیں یہ بھی بہت ہی پرانی دوائیاں ہیں، اور مختلف امراض میں اس کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ تو اب یہ اسٹینڈرڈ پروٹوکول کی حیثیت اختیار کر چکا ہے سائٹوکائن اسٹارم کو روکنے کے لیے۔ اور جو کلاٹس بنتے ہیں، کلاٹس نہ بنے اس کے لیے بہت ہی عام دوا ایسپرین۔
تو یہ بھی اور جگہوں پر جیسے آپ لے رہے ہیں، میں لے رہا ہوں، اسی لیے لے رہے ہیں کہ ہم لوگ ہارٹ پیشنٹ ہیں تو کلاٹ بن کر کے پھر سے وہ اٹیک نہ ہو جائے، یا مجھے نہیں ہوا تو وہ ہو نہ جائے، تو یہ ایسپرین کا استعمال اور کچھ اور دوائیاں. تو یہ جو ہے ڈیکسامیتھاسون اور یہ ایسپرین. اس کے علاوہ وائرس کے خلاف کام کرنے والی کچھ دوائیاں جو کہ ایبولا کو مارنے کے لیے بنائی گئی تھی. تو کچھ ریسرچز میں دکھایا گیا ہے کہ سارس کووڈ 2، اس کا نام سارس کوو 2 ہے. سارس کوو 1 وہ وائرس ہے جو کہ سارس کروایا، جس کا میں تذکرہ بھی پہلے کیا ہوں، اور یہ کوو 2 ہے، ذرا سا ڈفرینٹ ہے، اس لیے الگ الگ نام کیا گیا. اس کو کوو 1 کہا گیا، کورونا وائرس 1، اور اس کو کوو 2 کہا گیا. تو سارس کوو 1 کو جو مارتا ہے سارس کوو 2 کو بھی مارتا ہے، بہت سارے ریسرچز نے دکھایا. تو مجھے لگتا ہے کہ دیر سویر یہ بھی سٹینڈرڈ پروٹوکول میں شامل ہو جائے گا، اور ساری جگہوں پہ ریمڈیسیویر کو، جو کہ اینٹی وائرل ایک دوا ہے، کچھ اور دوائیاں ہیں، اس کو یعنی استعمال کریں گے. تو یہ 3 دوائیاں جو سٹینڈرڈ ہیں، وہ جو ٹرمپ صاحب کہہ رہے تھے کہ ہائیڈروکسی کلوروکوئین اور انڈیا کے ساتھ یہ دیں گے اور وہ دیں گے، بہت ساری باتیں ہو رہی تھیں، وہ اب مدھم پڑ گئی ہیں. ہائیڈروکسی کلوروکوئین کا نقصان زیادہ، فائدہ کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ معاملہ اب ختم ہو گیا ہے آج کے دن میں. اور اسی تعلق سے میں اب ویکسین کے بارے میں یہ ہے کہ بہت سارے ممالک جو ہیں ویکسین کے لانے کے، مارکیٹ میں لانے کے بہت قریب پہنچ چکے ہیں. آپ لوگوں نے سنا ہوگا کہ فیز 1، فیز 2، فیز 3، فیز 4. تو وہ ریسرچ کی جب میں بات کر رہا تھا، میں کہہ رہا تھا کہ چونکہ بہت ہی حساس معاملہ ہے، لوگوں کی زندگیوں سے تعلق ہے، اس لیے کوئی ایک آدمی یہ کہہ دے کہ ہم نے ویکسین تیار کر لا، WHO اس کو یعنی اپروو کر دے، ایسا نہیں ہوتا ہے. یہ تو باضابطہ پھر دیکھا جاتا ہے کہ کس شخص نے کیا ہے، کس انسٹیٹیوشن میں کیا گیا ہے. پہلے جانوروں کے ماڈل پر اس کا استعمال ہوتا ہے، اس کی اسٹڈی کی جاتی ہے، پھر یعنی کچھ اور لوگوں پر ہوتا ہے، پھر یعنی جب یہ اور سیف پایا جاتا ہے تو ہیومن انڈیویجولس میں کیا جاتا ہے. اور کہیں بھی یہ سٹاپ ہو سکتا ہے، کبھی لگے کہ جانور اس سے ویکسین سے یا اس دوا سے مرنے لگے زیادہ، تو ہیومن میں اس کو کرنے کی اپروول نہیں دیتے ہیں، ہیومن میں وہ ٹیسٹ کر بھی نہیں سکتے ہیں. تو کئی مرحلوں کو پار کرنے کے بعد جب فائنل اپروول ہوتا ہے، اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ ہاں اب یہ سیف ہے، اب یہ استعمال کر سکتے ہو. تو آکسفورڈ میں اور چین کی ایک ایجنسی میں اور روس میں تقریباً یہ یعنی فیز 4 کمپلیٹ کر کے ممکن ہے کہ بہت جلد وائرس کے خلاف جو ہے ویکسین وہ مارکیٹ میں آ جائے. انڈیا نے ایک الٹیمیٹم دے دیا تھا، انڈیا میں بھی اس پر کام ہو رہا ہے، اور انڈیا نے بھی ایک الٹیمیٹم دے دیا تھا اپنے سائنٹسٹس کو کہ فلانے دن کے اندر، میں بھول گیا ہوں، جولائی کے اندر یا پتہ نہیں کتنے دنوں کے اندر وہ دے دو، بنا کر کے دے دو. تو یعنی سب اس میں سبقت لے جانے کی کوشش کرتے ہیں. پھر یہ بزنس بھی آتا ہے، جو پہلے بنائے گا ظاہر ہے کہ وہ کروڑوں میں کھیلے گا. تو یہ پیورلی سائنس اور بزنس ہے، اس میں بھی سازش کا کوئی دخل نہیں ہے. جو زیادہ آگے بڑھ جائے گا میدان مار لے گا وہ، اور وہ فائدہ اٹھائے گا. تو انڈیا اس میدان مارنے کے چکر میں جو الٹیمیٹم دیا، یہ بسائڈ دی پوائنٹ ہے یہ، تو لوگوں نے بہت ویرودھ کیا کہ بھائی ڈونٹ کمپرومائز ہیلتھ ایشوز، یعنی پیسہ کمانے کے چکر میں آپ نے یہ الٹیمیٹم دے دیا. ایسا بھی کوئی ہوتا ہے سائنس فریٹرنیٹی سے، اس کو بہت لے دے کی گئی حکومت کو کہ اس طرح کے آپ الٹیمیٹم نہ دیا کیجئے. کوئی وہ اس کا ایک پروسیس ہوتا ہے بھائی، اس کا فیز ہوتا ہے، اس کو نیچرل پروسیس میں جانے دیجئے، ورنہ جلدی کرنے کے چکر میں پھر کوئی غلط سلط وہ پروڈکٹ مارکیٹ میں نہ آئے. تو بہرحال یہ دیٹ واز بسائڈ دی پوائنٹ. اسی تعلق سے میں پھر جوڑتا ہوں، ایک بھائی نے جو سوال اٹھا تھا پلازما تھراپی کے تعلق سے. پلازما تھراپی کا جو پرنسپل ہے وہ یہ ہے کہ یعنی چونکہ یہ دوائیاں تو اب آ کر کے مارکیٹ میں آئی ہیں، تو لیکن ایک یہ ہے کہ بھئی اس وائرس کے خلاف اینٹی باڈی ہی کیوں نہ بنا لی جائے، جس کا کام یعنی ویکسین کرے گا. کہ وائرس کو لیب میں ایسے ماحول میں رکھو کہ وہ اینٹی باڈی بنانا شروع کر دے، اور وہ اینٹی باڈی ویکسین کی شکل میں لوگوں کے دلوں میں پیوست کرو. یا پھر یہ کہ وائرس کو اتنا کمزور کر دو کہ بیمار تو وہ نہ کر سکے، البتہ جب وہ انجیکشن دے دے تو وہ اینٹی باڈی جو ہے بنا لے لیکن بیماری نہ کرے. اس کو ایٹینویشن کہتے ہیں، ایٹینویشن کیا جاتا ہے کہ ایک وائرس کو یعنی لیب میں لے گئے، کوو وائرس کو لے گئے، کورونا وائرس کو لیب میں اس کو گرو کیا، اس کے بچے پیدا ہوئے، تو ان بچوں کو اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا کہ اس کی وہ جو بیمار بنانے کی صلاحیت تھی وہ ختم ہو گئی. پھر اس کے بعد ان کے بچوں کو مزید ٹریٹ کیا گیا. 3، 4، 5، 6، 30، 32 جنریشن کے بعد جو ہے جو وائرس بن کر کے آتا ہے وہ بیمار کرنے کی بالکل صلاحیت نہیں رکھتا، البتہ اینٹیجینک پراپرٹی اس کے برقرار رہتی ہے کہ وہ اندر جائے گا تو اینٹی باڈی تو بنائے گا لیکن بیمار نہیں کر پائے گا. یہ جنرل پرنسپل ہوتا ہے ویکسین بنانے کا، جنرل پرنسپلس میں سے ایک یہ ہوتا ہے. تو یعنی یہ ہے کہ اس طرح سے جو اینٹی باڈی بنتی ہے، یا تو یہ کہ اینٹی باڈی بن جائے اس کو بدن میں داخل کر دیجئے،
یا پھر یہ کہ اس وائرس کو ہی بدن میں داخل کر دیجئے جو کہ بیماری نہیں کرے گا لیکن اینٹی باڈی بنائے گا. تو پلازما تھراپی جو ہے وہ پہلے پرنسپل پر آدھارت ہے کہ جس شخص کے اندر وائرس گیا اور وہ شخص جو ہے اب تندرست ہو گیا ہے تو نیچرل میکینزم کے ذریعے سے اس کی باڈی میں اینٹی باڈیز بن گئے ہیں، اس کے باڈی میں، اس کے خون میں. اس شخص کا اگر پلازما لیا جائے، بلڈ لیا جائے، اس میں سے RBC WBC پلیٹلیٹ وغیرہ کو الگ کر دیا، صرف پلازما جس میں کہ اینٹی باڈی رہتی ہے وہ اگر کسی مریض کے اندر داخل کر دیا جائے تو یہ جو اینٹی باڈی ہے اس کو مار دے گا. تو یہ جو ہے یہ ابھی جو ریسرچ کے لیول میں ہی ہے، کہیں بھی اپروو نہیں ہوا. انڈیا میں کئی جگہوں پر ٹرائی کیا گیا، چائنا میں بھی ٹرائی کیا گیا، اور ہمارے یہاں نیپال ہیلتھ ریسرچ کونسل جو ہے یہ ریسرچ کرنے جا رہی ہے. پٹن ہاسپٹل میں بھی اس کے لیے پرمیشن کے لیے کہ آپ کے یہاں سے بھی ریکروٹ کیجئے ہمیں ان پیشنٹس پر جو بہت ہی یعنی سیریس پیشنٹ ہیں اور اس میں یہ جو ہے کووڈ پرمانت ہو چکا ہے، ان میں سے مثلا 50 پیشنٹ آپ بھی دے دیجئے تو ان میں ہم دے کر کے دیکھیں گے، فلانے جگہ 50 کو دیکھیں گے، فلانے جگہ دیکھیں گے، اور یہ جو 1000 پیشنٹ جمع کر لے اس میں سے دیکھیں گے کہ کتنے لوگوں میں جو ہے وہ ٹھیک ہوا، کتنے لوگوں میں نہیں ٹھیک ہوا، جو پرنسپل ہوتا ہے. تو نیپال میں بھی جو ہے نیپال میں بھی جو ہے یہ ریسرچ جو ہے تو یہ ابھی بھی جو ہے میں یہ کہہ رہا تھا کہ ابھی بھی ریسرچ فیز میں ہی ہے، کچھ نہیں ہے تو ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. لہٰذا ایسے وقتوں میں سائنس ذرا سا یعنی وہ اسٹینڈرڈ کو ذرا نیچے بھی لے آتی ہے کہ ایسے بھی مرنا ہے ویسے بھی مرنا ہے. تو کچھ جگہوں پر صرف بہت ہی سیریس پیشنٹ کو جو وینٹیلیٹر پہ ہیں صرف اس کو اجازت دی گئی اور پیشنٹ پر نہیں، کیونکہ یہ ثابت شدہ نہیں ہے ابھی. تو اب چونکہ وینٹیلیٹر پر ہیں تو ایسے بھی مرنا ہے ویسے بھی مرنا ہے. ان لوگوں کے پیشنٹ پارٹی سے کنسنٹ لے کر کے کچھ جگہوں پر یہ دے کر کے دیا گیا ہے، لیکن اس سے بالکل ابھی تک پلازما تھراپی ثابت شدہ علاج کے طور پر ابھی یہ نہیں ہوا ہے، قائم نہیں ہوا ہے. تو اس کی بھی حیثیت جو ہے وہ ریسرچ کی حیثیت ہے. اس کے بعد یہ جو بات ہے کہ اس کے خلاف یعنی یہ تدابیر کیوں اختیار کی گئی اتنے بڑے پیمانے پر، اور بھی بہت ساری بیماریاں ہوتی ہیں تو صرف اس کے خلاف کیوں؟ اس کا جو ہے سائنٹیفک بیسس یہ ہے کہ پینڈیمک ہم لوگوں کی زندگی میں نہیں آیا ہے، ہم نے پینڈیمک دیکھا نہیں ہے. دس از دی فرسٹ ڈیزیز دیٹ وی آر سینگ ایز پینڈیمک. پینڈیمک کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک ہی وقت میں سارے کنٹیننٹس میں بہت سارے ممالک میں بیک وقت ہو جائے تو اس کو پینڈیمک کہتے ہیں. اس سے پہلے جتنا بھی ہوا، ایبولا ہوا افریقہ تک محدود، مرس ہوا ادھر محدود، سارس ہوا نیپال میں 1-2 کیسز آئے، باقی چائنا تائیوان وغیرہ اس سب میں محدود. تو ان کی حیثیت پینڈیمک کی کسی بھی نہیں ہوئی تھی، اس کی ہو گئی ہے. ثابت ہو گیا کہ بیک وقت اسپین میں بھی پایا گیا، تائیوان میں بھی پایا گیا، کویت میں بھی پایا گیا، برازیل میں بھی پایا گیا. تو WHO نے یہ سارے شواہد کی بنیاد پر اس کو پینڈیمک گھوشت کیا. اب ٹرمپ صاحب کو اس سے بھی الرجی ہے کہ بھئی چائنا کو بچانے کے لیے تم نے دیر سے گھوشت کیا، تم کو پہلے گھوشت کرنا چاہیے تھا. وہ بھی پولیٹیکل مدعا ہے. یہ بھی ایک ایشو اٹھاتے ہیں ٹرمپ صاحب کہ چائنا کے فیور میں صرف یہ کام کرتا ہے یہ WHO جو ہے. تو جب پینڈیمک ہو جائے تو یہ مرض آئے یا نہ آئے، سائنس کے فریٹرنیٹی میں، ڈاکٹروں کے اس میں فیلڈ میں یہ پرنسپل ہی ہے کہ ہمیں یہ سارے جو بھی ہم آج کر رہے ہیں نا، کنٹیکٹ پریکاشن، ڈراپلیٹ پریکاشن اور ایئربورن پریکاشن لے کر کے ہی ہم پیشنٹ دیکھیں. آج سے 10 سال پہلے میں کانفرنس میں گیا تھا دلی میں اپنے ہاسپٹل کی نمائندگی کرتے ہوئے کہ اس طرح کی بیماریاں جب پھیلیں گی، یہ اس وقت سوائن فلو کا دور تھا، جب پھیلیں گی تو اسپتالوں کو، ہیلتھ انسٹیٹیوشنز کو، ڈاکٹروں کو کیا کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے. وہ ساری چیزیں تھیں جو آج ہم کر رہے ہیں، وہ ہمیں پڑھا گیا، سمجھایا گیا. ایسا نہیں ہے کہ یہ آ گیا ہے تب یعنی یہ بالکل سائنس کی دنیا میں یہ ایک حقیقت کے طور پر ہے کہ یہ ساری پریکاشنز جب نئی بیماری آتی ہے، خاص طور سے پینڈیمک کی صورت میں جس کے بارے میں ہمیں معلوم نہیں ہو کہ یہ کس طرح سے پھیلتا ہے. صرف کنٹیکٹ سے پھیلتا ہے، کنٹیکٹ یا ڈراپلیٹ سے پھیلتا ہے، کنٹیکٹ ڈراپلیٹ ایئربورن کے تھرو سے پھیلتا ہے، سیکسولی ٹرانسمیٹڈ ہے، پتہ نہیں. کیونکہ اس پر بھی ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں، پیٹرن میں بھی ہم لوگ ریسرچ کر رہے ہیں کہ یہ سیمن میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا، لعاب میں ہوتا ہے یا نہیں. کئی لوگ ریسرچ کر رہے ہیں. بچوں کے ڈاکٹر جو ہیں وہ اس میں کہتے ہیں کہ ماں جب کووڈ پازیٹیو ہو تو وہ جو حمل ہوتا ہے اس کے گرد گرد جو پانی ہوتا ہے اس میں ہم لوگ ٹیسٹ کریں، ریسرچ کریں اس میں ہوتا ہے یا نہیں ہوتا ہے. کیونکہ اس کے پھر بہت زیادہ اثرات ہوتے ہیں، اس کے مضمرات ہوتے ہیں بہت، کہ پھر بچوں کو جائے گا یا نہیں جائے گا. یہ بالکل سائنٹیفک مدعا، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں اس کو. تو یہ جو ہے کوئی بھی جب نئی بیماری آتی ہے تو اس کے بارے میں جب تک ثابت نہ ہو جائے
مثال کے طور پر HIV ایڈس سیکسول انٹرکورس اور صرف بلڈ ٹرانسفیوژن سے پھیلتا ہے اور کسی طرح سے پھیلتا نہیں ہے. یہ تو آج نہ ہم جانتے ہیں، لیکن شروع کے دنوں میں تو اس کا بھی وہی معاملہ تھا، نہیں جانتے تھے کہ کیسے پھیلتا ہے، تو ہر طرح کے تدابیر اختیار کرتے تھے. لیکن آج کے دن میں صرف یہ ہے کہ آپ یا تو کنڈوم استعمال کیجئے یا صرف ایک بیوی پر اور ایک شوہر جو ہے وہ کرے اور بلڈ ٹرانسفیوژن جو ہے وہ چیک کر کے دے دے، آپ HIV ایڈس سے محفوظ ہو جائیں گے. مثال کے طور پر آج ہم جس طرح سے یعنی کانفیڈنٹلی کہہ رہے ہیں، اس دن ہم نہیں کہہ سکتے تھے جب یہ 1981 میں یہ جب بیماری پہلے نکلی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کیسے پھیلتا ہے. یہ کھانے پینے سے بھی پھیلتا ہے، لوگوں کو کھانے پینے کے ساتھ میں نہیں کھانے دیتے تھے. آج ان کی بات کر رہے ہیں، باتیں آپ کی ریکارڈ ہو رہی ہے، آپ ان کی بات کر رہے ہیں کہ یا تو ایک بیوی پر اتفاق کریں یا پھر کنڈوم لگائیں، یہ ان کی بات ہے. ہاں سائنسی جو ہوتے ہیں، میں کیونکہ کنٹیکٹ کی بات میں کہہ رہا ہوں تو یہ میں کہہ رہا ہوں. تو یعنی میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ جو بیماری جو پھیلتی ہے اور کوئی جب نئی بیماری جب آتی ہے تو اس کے بارے میں جب تک پتہ نہیں ہوتا ہے تو سارے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کرنے چاہیے. بعد میں جب معلوم ہوگا کہ یہ ایئر بورن نہیں ہے تو N95 استعمال کرنا چھوڑ دیں گے. بعد میں معلوم ہوا کہ یہ صرف ڈراپلیٹ ہے یا پھر یہ کہ ایئر بورن بھی ہوتا ہے یہ، تو اس کے بعد N95 لازم قرار دیں گے. تو یہ بدلتا رہتا ہے. اور چونکہ یہ بیک وقت ساری دنیا میں ہوا، نئی بیماری تھی، پتہ نہیں تھا لوگوں کو، اس لیے یہ احتیاطی تدابیر اس لیے اختیار کیے گئے. اور آف دی ٹریک نہیں ہے. یہ آف دی ٹریک اس لیے نہیں ہے کہ کنٹیکٹ اور ڈراپلیٹ کے ذریعے سے ابھی بھی ثابت شدہ ہے، اور اس کے لیے وہ سب کرنا ہی چاہیے جو کیا جا رہا ہے اور جو کہا گیا لوگوں کو کہ 1 میٹر کی دوری، اس کی میں وضاحت کر چکا ہوں کیوں. 1 میٹر کی دوری قائم کی جائے، معانقے سے پرہیز کیا جائے، ہینڈ شیکنگ نہ کی جائے، کنٹیکٹ نہ کیا جائے وغیرہ. یہ ابھی بھی یعنی آج کے دن میں بھی وہ بالکل یعنی ثابت شدہ ہی ہے آج کے دن میں. تو لہٰذا یہ جو بیک وقت کیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ پینڈیمک. اچھا، یہ تدابیر جو اختیار کی جا رہی ہیں، یہ میں اس سے پہلے بھی کچھ بھائیوں سے شیئر کر رہا تھا کہ اس کو بیماری کو یہ پوسٹپون کر رہے ہیں ہم. یہ اہم اسٹریٹجی ہے. اس کو مکمل طور پر روکنا کسی کے اختیار میں نہیں ہے، یہ ممکن نہیں ہے. تو لیکن یہ تدابیر اختیار نہیں کریں گے تو بیک وقت اتنے پیشنٹ ہو جائیں گے کہ کسی بھی ملک کے پاس اتنی صلاحیت نہیں ہے ابھی کہ اتنے یعنی بھاری اس کو جو ہے وہ ہینڈل کر سکے. مثال کے طور پر اتنے لوگوں کو ICU کی ضرورت پڑ جائے گی کہ جتنی ICU ہمارے پاس ہے اس سے 10 گنا زیادہ لوگوں کو ICU کی ضرورت پڑے گی. مان لیجئے نیپال کے اندر، پورے ملک کے اندر اگر 150 وینٹیلیٹرز ہیں، مان لیجئے بیک وقت 5000 لوگوں کو وینٹیلیٹر پر رکھنے کی ضرورت پڑے گی. اس وقت کیا کریں گے؟ مار پیٹ ہو جائے گی، سورس فورس لگے گا، غلط ہوگا، پیسے لے کر کے ڈالیں گے اور افراتفری کا ماحول ہو جائے گا. تو یعنی یہ بس ایک مثال دے رہا ہوں. تو بیک وقت جو ہے اتنے سارے پیشنٹ نہ ہو جائیں کہ کوئی ملک اس کو سنبھال نہ پائے. اور پریونٹ بھی کرتے ہیں. ایسا نہیں ہم جو بیماریاں ہو رہی ہیں اس تعداد کو ہم دیکھ کر کے یہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی یہ پریونٹ نہیں ہوتا ہے. اگر ہم نہیں کرتے تو کتنا ہوتا یہ تو ہمیں نہیں معلوم ہے، لیکن ہم پروجیکشن تو کر سکتے ہیں کہ جن جگہوں پر یہ شروع میں نہیں کیا گیا اس کا برا حال امریکہ میں جو ہے اس کا برا حال دیکھا گیا، کچھ اور جگہوں پر بھی دیکھا گیا. تو یہ جو ہیں یہ جتنی بھی تدابیر ہیں وہ سائنٹیفک بیسس پر ہیں، اور چونکہ پینڈیمک ہے اس لیے بیک وقت ان ممالک میں سب جگہوں پر یہ تدابیر اختیار کرنے کے لیے کہا گیا. یہ جو لوگوں کے مرنے کی بات ہے، یہ کووڈ کی وجہ سے ہی مرے ہیں یا اپنی بیماریوں سے مرے ہیں، یہ بہت ہی ویلڈ پوائنٹ ہے. اور میڈیکل فیلڈ میں بھی ہم لوگ جب ڈائگنوسس لکھتے ہیں بلکہ بحث کرتے ہیں تو ہم یہ بحث کرتے ہیں کہ ہارٹ اٹیک وتھ کووڈ، ڈیتھ ڈیو ٹو ہارٹ اٹیک وتھ کووڈ کہتے ہیں، ڈیو ٹو کووڈ نہیں کہتے ہیں، کیونکہ کہنا بہت مشکل ہے کہ یہ کووڈ کی وجہ سے ہی مرا ہے. لیکن آج کے دور میں اگر وہ کرائٹیریا میٹ کرتا، سب کا PCR نہیں کرواتے ہیں، کرائٹیریا ہوتا کرواتے ہیں. مثلا جس علاقے میں کووڈ چھاپتی ہے اس علاقے سے اگر کوئی آیا ہو، کووڈ کے جو علامات ہیں ان میں سے کوئی پایا گیا ہو، مثلا ہائی فیور، سانس کا اکھڑنا وغیرہ وغیرہ، تو یہ کچھ وہ کرائٹیریا ہیں. اس کرائٹیریا میں اگر نہیں آتے ہیں تو اس کو ٹیسٹ ہم نہیں کرتے ہیں، اس کو صرف ہارٹ ڈیزیز سے ہی مرا ہوا کہتے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ سب کو زبردستی یعنی وہ اس میں ڈال رہے ہیں، اسی کھاتے میں ڈال رہے ہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا ہے. تو البتہ اگر وہ کرائٹیریا میٹ کرتا ہو تو اگرچہ ہم دل میں یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ
اس کی وجہ سے نہیں مرا ہے، ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مرا ہے، ایسے بھی وہ مرتا، لیکن ڈاکومنٹ کرنا ضروری ہے، ورنہ کیسے معلوم ہوگا کہ یعنی یہ جو ہے کووڈ کا انسیڈنس کتنا ہے، کتنے لوگ متاثر ہوئے۔ آج کے دن میں تو پی سی آر ٹیسٹ کے علاوہ اور کوئی چیز تو نہیں ہے، اسٹڈی کرنے کے لیے بھی، ایک وہ اکٹھا کرنے کے لیے بھی یہ ضروری ہے کہ اس کو لیبل کیا جائے وتھ کووڈ اگر ہے تو یعنی اس کا جو مینشن کرنا ضروری ہوتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ڈاکٹر جو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کی وجہ سے مرا ہے، ایسا نہیں ہے۔ وتھ کووڈ کہہ کر کے اگر پازیٹیو آتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ اس کے ساتھ مرے ہیں، لیکن بالکل صحیح فرمایا کہ یہ کہنا بہت مشکل ہوگا کہ اس مرض کی وجہ سے کتنے لوگ مرے ہیں، یہ ہم بھی نہیں کہہ سکتے اور کوئی نہیں کہہ سکتا اس کو، تو یہ ایک چیز ہے۔ تو آپ ہاتھ اٹھا رہے ہیں؟ جی فرمائیے۔ میں ایک بات یہ کہہ رہا تھا، بات جو آپ نے کہی اللہ تعالیٰ آپ کو ڈیزائن ہے جو بات صحیح ہے، ایک بات اور بھی یقیناً کچھ ڈاکٹرس ہیروز ہیں، لیکن بہت سے ڈاکٹرس ہیں جنہوں نے بدماشی کی، اور بہت سے ہاسپٹلس ہیں جہاں بدماشی۔ محترم کا جو اشارہ تھا وہ یہ کہ یا تو ہاسپٹل کو بلیم کیا جائے گا یا گورنمنٹ کو بلیم کیا جائے گا کہ جو لوگ سخت قسم کی بیماری میں مبتلا ہیں، ٹھیک ہے آپ نے ڈاکومنٹیشن کیا، وتھ کووڈ کیا، وتھ کووڈ کر کے آپ ایک ڈاکومنٹیشن کے لحاظ سے آپ نے ایک انصاف کیا، لیکن اس پیشنٹ کے ساتھ انصاف نہیں ہوا، کیونکہ کووڈ جب اس کو ہوا تو وہ بیچارہ اس قدر سے اس کو آئسولیٹ کر دیا گیا، اور اس کا جو ٹریٹمنٹ ہونا چاہیے اس ٹریٹمنٹ سے وہ ونچت ہو گیا بہت حد تک، جس کی وجہ سے وہ جاں بحق ہوا۔ تو یہ ایک چیز ہے کہ جو اگنورینس کہہ سکتے ہیں یا اویوستھا پن کہہ سکتے ہیں، تو اس کو گورنمنٹ کو یا ہاسپٹل مینجمنٹ کو اس کی ذمہ داری تو ایسے پیشنٹس کے تعلق سے لینا ہوگی۔ ٹھیک، صحیح۔ جی ایک بات یہ میں کہنا چاہ رہا تھا، اور دوسری بات میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیے آپ کے حق میں ایک بات جاتی ہے کہ وہ جو احتیاطی تدابیر اور جو لاک ڈاؤن ہے، اصل میں حقیقت یہ ہے کہ سب سے پہلے اسلام نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہے اس زمانے میں۔ اسلام سے پہلے کا نہیں جانتا ہوں لیکن اسلام نے انٹروڈیوس کیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث موجود ہے وبا کے تعلق سے۔ تو وبا پینڈیمک ہی ہے ایک طرح سے، تو اگر وبا کہیں پھیل جائے تو حدیث واضح طور پر بات کہتی ہے کہ وبا کی جگہ سے کوئی بھاگے نہیں، اور جہاں وبا نہیں ہے وہاں سے کوئی جہاں وہ وبا پھیلی ہوئی ہے وہاں اچھے لوگوں کو جانے چاہیے۔ صحیح بات۔ یہ جو لاک ڈاؤن ہے تو یہ لاک ڈاؤن تقریباً اسی لیے تھا، اور احتیاطی تدابیر میں چونکہ پینڈیمک تو سازش ہوگی، لوگ سازش کرے ہوں گے وہ ایک الگ معاملہ ہے، لیکن انسانیت انسانی زندگی کو بچانے کے لیے ایک اس طرح سے پینڈیمک ہوا تو ایک ہلہ ہونا، ہنگامہ ہونا، عجیب ایک ایب نارمل سی کیفیت پیدا ہو جانا، اور اس طرح سے بات ہوتی ہے۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ ٹھیک ہے، تو کچھ اور باتیں جو میں نے یہاں نوٹ کی ہیں، یہ بہت شکریہ آپ کا، مزید واضح ہو گئی بات۔ تو اچھا، ایک اور اس بیماری کا ایک خاصہ یہ ہے کہ دس از ہائیلی انفیکشس۔ ساری بیماریاں ہائیلی انفیکشس نہیں ہوتی ہیں، ہائیلی انفیکشس کی کیٹیگری میں ابھی ایک نمبر پہ ہے۔ ہائیلی انفیکشس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کچھ بیماری ایسی ہے کہ ایک سے دوسرے کو پھیلتی ہے لیکن اتنی نہیں پھیلتے، ہم اطمینان سے یہاں پر بیٹھ سکتے ہیں۔ کچھ اس سے زیادہ انفیکشس ہے اور کوئی اس سے بھی زیادہ انفیکشس ہے، تو یہ ہائیلی انفیکشس کی کیٹیگری میں آتا ہے۔ ٹیوبرکلوسس، میزلس، چکن پاکس، تو اس سے بھی زیادہ یہ انفیکشس ہے، ہائیلی انفیکشس ہے۔ اسی لیے بیک وقت جو ہے ساری دنیا میں جو یہ پھیل گیا، پینڈیمک صورت اختیار کر گیا، تو چونکہ یہ ہائیلی انفیکشس ہے اسی لیے وہ تدابیر جس کے بارے میں ابھی ہم بات کر رہے ہیں، یہ ضروری تھا۔ ایک ایماندار ہیلتھ انسٹیٹیوشن کے لیے یہ ضروری تھا لوگوں کو اس کے بارے میں بتانا اور یہ کہنا۔ اچھا، اسی تعلق سے میں بھول گیا، اسی تعلق سے مجھے یاد آ جائے کہ میں بات کروں گا۔ میت کا جو معاملہ ہے اس کو میں جوڑتا ہوں، یہ جو کمپرومائز ہوتا ہے یہ ہم لوگ بھی اس میں کانشس ہیں اور ہم لوگ بھی بات کرتے ہیں، اور یہ صحیح ہے کہ کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہوگا کہ یعنی اس کی وجہ سے جو دوسری بیماریاں تھیں اس کے علاج میں کمپرومائز ہوا ہے، یہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اور یہ ان ایوائڈیبل ہے، کیونکہ کووڈ فیسلٹی میں سب کو نہیں بھیج سکتے، بیک وقت سب کو نہیں بھیج سکتے، اتنے اسٹاف کا انتظام نہیں کر سکتے،
اور وہاں پر بہت بوڑھے لوگوں کو نہیں بیچ سکتے ڈاکٹروں میں سے، وہ بھی بہت سارے اپنی وہ ہیں، اور وہ چونکہ ڈافنگ کا معاملہ ہے، وہ پہننا ہے، پہننے میں کم سے کم 15 منٹ لگتا ہے، اس کے لوازمات ہیں وغیرہ، اس وجہ سے یعنی یہ ہم ایکسیپٹ کرتے ہیں، اس میں مجھے کوئی یعنی اس میں مجھے نہیں ہے کہ مجھے ریگریٹ ہے، لیکن ایسا ہوگا کہ وہ کمپرومائز ہوا ہے، اور ادروائز وہ ممکن ہے موت آئی ہے تو مر گئے، لیکن بچایا جا سکتا تھا عام حالات میں. تو لیکن مجھے لگتا ہے کہ دس از اے پارٹ آف دی ٹریڈ، یعنی یہ ان ایوائڈیبل ہے، ایسا ہونا ہی. جب اس طرح کا معاملہ ہوگا تو کچھ لوگ اس کے شکار تو ہوں گے. میت کے ڈیلنگ ڈیڈ باڈی کے مینجمنٹ کے تعلق سے پروٹوکول موجود ہے. اب پروٹوکول یا تو اچھی طرح سے لوگ سمجھ نہیں پائے شروع کے دنوں میں، سمجھ بھی پائے تو وہ انتظامات نہیں کر پائے، اور اس سے زیادہ پبلک فیئر کی وجہ سے وہ جو ایک ہلہ ہو گیا تو اس کی وجہ سے اس انتظام کو لوگوں نے لاگو نہیں ہونے دیا، اس لیے یعنی یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے. ورنہ ریلیجیس سینٹیمنٹس کے بارے میں بہت خیال رکھا جاتا ہے محترم. ہم جب بھی بات کرتے ہیں، میں مسلمانوں کی بات نہیں کرتا ہوں، میں عام بات کرتا ہوں کہ لوگوں کے ریلیجیس اور کلچرل سینٹیمنٹس کا خیال رکھا جائے. ہر وقت ہم بات کرتے ہیں، روز اول سے جب میڈیکل اسٹوڈنٹ کو ہم پڑھانا شروع کرتے ہیں اس وقت سے لے کر کے جب بھی ایتھکس کا کلاس ہوتا ہے، باتیں ہوتی ہیں، تو اس کا ایک دم خیال رکھا جاتا ہے کہ ریلیجیس سینسیٹیوٹیز جو ہیں وہ جہاں تک ہو سکے از حد ممکن کی جاتی ہے کہ اس کا پاس کیا جائے. اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوشن میں یہ ہوتا ہے، WHO ایک اسٹینڈرڈ انسٹیٹیوشن ہے، پروٹوکول بنا ہوا ہے. اب ہر جگہ اتنی ایمفیسس نہیں ہوتی ہوگی، الگ مدعا ہے. پاٹنہ ہاسپٹل کے بارے میں اعتماد کے ساتھ کہتا ہوں کہ بالکل اس کا خیال رکھا جاتا ہے کہ جس مذہب کا بھی ہو تو انتم جو سنسکار ہوتا ہے اس کو کرنے کے لیے جہاں تک ممکن ہو گنجائش دی جاتی ہے. میں پروٹوکول بتاتا ہوں، میں اپنی اس گفتگو میں بھی بتایا تھا اس کو، کہ جیسے ہی کوئی موت ہوتی ہے اور اس کے بارے میں اگر معلوم ہو کہ اس کا رپورٹ آ گیا ہے پازیٹیو ہے، اور معلوم نہیں ہو کہ یعنی ابھی رپورٹ نہیں آیا ہے لیکن ڈسپوز کرنے کا اگر وقت آ گیا ہے اور اس کے بارے میں معلوم نہیں لیکن کووڈ فیسلٹی میں وہ تھا، اس کو مشکوک مانیں گے. اور اس کو کیسے مینیج کیا جائے اس کا باضابطہ پروٹوکول موجود ہے. اس میں ریلیجس سینٹیمنٹس کا خیال رکھا گیا ہے. وہ یوں کہ سب سے پہلے جہاں جہاں وہ آئی بی وغیرہ کچھ تھا اس کو نکالیں گے، اس کو ٹیپ سے اس کو بند کریں گے تاکہ اس سے مواد نہ نکلے، کیونکہ وائرس مواد میں ہوتا ہے وائرس. اس کے بعد جن اوریفیسز سے، جن چھید سے کچھ مواد نکل سکتا ہے اس کو بند کریں گے روئی وغیرہ سے. پھر اس کے بعد ایک کپڑے میں اس کو ریپ کریں گے مکمل. اس کے بعد اس کپڑے کو سینیٹائز کریں گے، اور اوپر سے باہر سے اب فیملی کو مانگیں گے کہ آپ اپنا کپڑا دیجئے، کفن کا کپڑا دیجئے یا کوئی اور دیجئے. اور آخری وقت میں اس وقت ریپ کرنے سے پہلے فیملی کو دیکھنے کا موقع دیں گے، اگر فیملی موجود ہے وہاں پر تو بالکل وہ دیکھنے کا موقع دیں گے اور اس کو ریپ کریں گے. لیکن چونکہ یہ مرض پھیلنے کا ڈر ہوتا ہے لہٰذا بالکل اس طرح سے عام حالات میں جس طرح سے کھول کر کے رکھتے ہیں بیٹھ کے، اس طرح سے پردرشن کرنے کا موقع نہیں ہو، کیونکہ پبلک ہیلتھ کی سیفٹی کا معاملہ ہوتا ہے. اور اس کے بعد نیپال میں اب اس کے بعد جو ہے پھر آج کے دن میں آرمی کے حوالے کیا گیا ہے، کیونکہ لوگ ادروائز لے جانے بھی نہیں دیتے ہیں، راستے میں بھی کرتے ہیں، بہت سارا مسئلہ ہوا ہے اور جگہوں میں بھی یہاں پر بھی. اس لیے اس کے بعد جو آرمی کو انوالو کرتے ہیں تاکہ جو بھی رول بنا ہے اس کو وہ اسٹرکٹلی لاگو کروا سکیں. نیپال میں ہے کہ آرمی کو انوالو کرتے ہیں، اور اس کے بعد اب جو ہے آرمی ایک ایمبولینس کا انتظام کرے گا، اس میں ڈالے گا، فیملی ممبرس کو رکھے گا، اور اس کے بعد آپ کے اپنے ریلیجس ریچول کے مطابق جائیے. کم سے کم لوگ جائیے وہاں پر، جنازہ پڑھنا ہے 5 آدمی 10 آدمی جائیے، نزدیک ترین کے جو ہیں وہ جائیے، سوشل ڈسٹنس قائم کیجئے. لیکن چونکہ بھیڑ بھاڑ کرنے سے یعنی بیماری پھیل سکتی ہے، پبلک آرڈر کا معاملہ ہوتا ہے، لہٰذا یہ پروٹوکول بنا ہوا ہے. اب مسئلہ یہاں ہوتا ہے کہ اسی پروٹوکول کے تحت انڈیا میں جب کرنے کی کوشش کی گئی تو لوگوں نے باویلا مچا دیا، وہاں پر گارڈن نہیں دیا. ایک کرسچین کے بارے میں آئے تھے، تو یہ پبلک فیئر جو ہے وہ بھی، اور کئی جگہ پہ اس کا انتظام بھی نہیں ہے. باڈی بیگ بھی ممکن ہے سب ہاسپٹل میں موجود نہیں ہو، کئی ہاسپٹلوں کو یہ پروٹوکول بھی معلوم نہیں ہو، ایسا بھی ہو سکتا ہے نئی بیماری ہے. تو ان وجوہ سے کہیں پہ اب مثلاً یہ ہے کہ وقت پر آرمی نہ آئے، ایک ڈیڈ باڈی کو ڈسپوز کرنے میں ہمیں لگ بھگ 26 گھنٹے لگ گئے، لاش مہکنے لگا. لیکن آرمی اب آ ہی نہیں رہا ہے، کیونکہ ڈرائیور کو اس گاؤں کے لوگوں نے مار کر کے بھگا دیا کہ تم وہ گاڑی چلاتے ہو اور ہمارے گاؤں میں آ کر کے رہتے ہو، ڈرائیور ہے ہی نہیں.
ہم لوگوں نے آفر کیا کہ میں ڈرائیو کر کے لے جانے کے لیے تیار ہوں، لیکن کہا گیا کہ آج آپ کر دیں گے، کل فکر کے آپ کو ہی کہے گا کرنے کے لیے، اس لیے یہ کام نہ کیجیے وغیرہ. میں بس مثال دے رہا ہوں. تو 26 گھنٹے تک وہ لاش رہا، مہکنے کے کگار پہ آ گیا. پھر دوسری بھی موت ہو گئی، وہ آج کے اسی فیسلٹی میں تھی. پھر دونوں کو کسی طرح سے انتظام کر کے بھیجا گیا. 26 گھنٹے تک ہم مسلسل ٹینشن میں رہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یعنی اس طرح سے پبلک میں جو ایک فیئر ہے اور جو ان نیسیسری فیئر ہے، ایک پروٹوکول بنا دیا گیا ہے کہ لاش کے ذریعے سے یہ بیماری نہیں پھیلے گی اگر اس طرح سے ٹریٹ کیا گیا. آپ لوگ بالکل بے دھڑک رہیے، لیکن بے دھڑک ہو نہیں پا رہے ہیں، ایک یعنی ڈر گھسا ہوا ہے. تو صرف انتظامیہ کی کمزوری نہیں کریں گے، پبلک ان ریسپانسونیس بھی کہیں گے، پبلک کا جو ہے اس کی ذمہ داری بھی کہیں گے. یہ جو ہے یہ ذمہ داری پبلک کی ذمہ داری بھی کہیں گے. تو ورنہ یہ پروٹوکول موجود ہے اور اس میں ریلیجس سینٹیمنٹس کا خیال رکھا گیا ہے. تو یہ بات آئی. ایک وہ بات ابھی تک میں بھول ہی رہا ہوں، مجھے کہا کہ مجھے یاد آئی تھی پھر میں بھول گیا. ڈراپلیٹ کا معاملہ ہو گیا، پلازما تھراپی کا معاملہ ہو گیا. ریپیٹ مرض کے بارے میں یہ ہے کہ یعنی کبھی کسی کو ریپیٹ بھی ہوتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے محترم، اس کی 2 وجہ ہے. ریپیٹ کیسے کہتے ہیں؟ سمٹم کے ذریعے سے نہیں کہتے ہم. آج ٹیسٹ کیا نگیٹو آ گیا اور 1 ہفتے کے بعد کیا پازیٹیو آ گیا، تو اسی کو ریپیٹ کہا جاتا ہے. تو لیکن اس کی وجہ 2 ہو سکتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ وہ جو وائرس موجود تھا اس شخص کے پھیپھڑے کے سب سے دور والے کونے میں، وہ مر چکا ہے، لیکن اب جا کر کے وہ نکل رہا ہے. اس سے کوئی نقصان نہیں ہے، نہ اس شخص کو نہ سامنے والے شخص کو. لیکن چونکہ وہ وائرس کا حصہ ہے وہ، اور پی سی آر ٹیسٹ جو ہے بس ایک جین کو بھی پکڑ لیتا ہے. جین تو بہت ہی مہین ہوتا ہے، وائرس ایسے ہی مہین. اس کا نیوکلیس کے اندر کروموزوم کے اندر کئی کروڑ جین، ان میں سے ایک جین ہے، اس کو پکڑتا ہے یہ. تو آپ سمجھ لیجئے کہ کتنے چھوٹے ٹکڑے کو پکڑ کر کے وہ پی سی آر ٹیسٹ جو ہے وہ پازیٹیو دکھاتا ہے. تو 1 جین 2 جین 1-2 ہزار جین تو آ سکتا ہے مرے ہوئے وائرس سے بھی. تو ممکن ہے کہ یہ ڈیڈ وائرسز ہوں. ہم لوگوں کے فیلڈ میں یہ بحث ہوتی ہے کہ ممکن ہے یہ ڈیڈ وائرس ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ نیا انفیکشن ہوا ہو، اور اسی لیے یہ جو اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں. پلازما کی جو بات آئی، کسی کو اگر ہو گیا ہے اور وہ صحت مند ہو گیا ہے تو اس کی باڈی میں اس کے خلاف اینٹی باڈی موجود ہے، لہٰذا اس کے اندر وائرس جائے گا تو اس کو متاثر نہیں کرے گا. یہ ایک تھیوری تھی، لیکن اس کو ڈیبیٹ کر رہے ہیں لوگ کہ ویدر دیز اینٹی باڈیز آر کمپلیٹلی پروٹیکٹیو اور ناٹ. ایسا ہو سکتا ہے کہ یہ شخص جو کہ صحت مند ہو گیا ہے، اس کے اندر جو اینٹی باڈی تھی وہ صرف 15 دن کے لیے تھی، 1 مہینے کے لیے تھی، اور اب جو ہے وہ ہی از اگین ولنریبل. اس کو ابھی پھر ہو سکتا ہے. ایسا ہوتا ہے. مثال کے طور پر بچوں کو جو ہم 45 دن کا انجیکشن دیتے ہیں، ڈی پی ٹی، ہیپاٹائٹس بی، اور 45 دن میں کیوں دیتے ہیں؟ روز اول ہی کیوں نہیں دیتے ہیں؟ اس لیے دیتے ہیں کہ اس کے اندر ماں کے ذریعے سے اینٹی باڈیز آ جاتی ہیں، لیکن لائف لانگ پروٹیکشن نہیں دیتی ہیں. وہ 45 دن تک پروٹیکشن دیتی ہیں، لہٰذا 45 دن کے اندر اس کو انجیکشن کی ضرورت نہیں ہے. 45ویں دن اور اس کے بعد وہ ولنریبل ہو جاتا ہے، وہ اینٹی باڈیز ختم ہو جاتی ہیں، اس لیے اب اس کو انجیکشن دینا ہے. اسی پرنسپل کے تحت ایسا ممکن ہے کہ جو اینٹی باڈیز بن جاتی ہیں یا تو پروٹیکٹیو نہیں ہیں اے، یا پھر یہ کہ کچھ دنوں تک پروٹیکٹیو تھی بی. تو ان دونوں صورتوں میں ایسا ہو سکتا ہے کہ ایک تو ڈیڈ وائرس کی وجہ سے، یا پھر یہ کہ جو اینٹی باڈیز بن گئیں وہ پروٹیکٹیو نہیں ہیں، لہٰذا پازیٹیو آ سکتا ہے. یہ جو ناممکن نہیں. ہم لوگوں کو ہاسپٹل میں بھی ایسا ہوا ہے، نگیٹیو کے بعد پھر پازیٹیو آیا ہے. بہت کم ہوتا ہے لیکن ایسا ہو سکتا ہے، اور یہ سائنٹیفک پرنسپل کی بنیاد پر اس کو ایکسپلین کیا جا سکتا ہے. ان ایکسپلینیبل نہیں ہے یہ. کچھ اور باتیں رہ گئی تھیں. اسپتالوں کو مالک کووڈ-1 کے لیے ویکسینیشن بنا ہے کہ نہیں؟ اور یہ زکام کے بارے میں آپ نے کہا کہ زکام بھی ایک طرح کا وہ بھی، یہ کورونا ہے، کورونا کی فیملی ہی ہے، اسی فیملی سے. اس کے لیے بھی کیوں نہیں وہ ویکسینیشن بن رہا؟ وہ بن رہا ہے نا، بنا رہے ہیں نا، بنا رہے ہیں. یہ اس کے لیے تو ہے ہی. فلو کا ویکسین تو ہے ہی. فلو کا ویکسین تو موجود ہے. نیپال میں بھی لوگ لگاتے ہیں، کئی شاٹ لگاتے ہیں بہت دنوں سے. ہاں یہ تو سالوں سے موجود ہے یہ. تو اب اسی طرح سے ان سارے پروسیس سے گزر کر ہی وہ آیا ہے مارکیٹ میں، اور یہ بھی مارکیٹ میں آ جائے گا. لوگوں کو امید ہے کہ جلد ہی آ جائے گا یہ. تو اس کے علاوہ کووڈ-1 کے بارے میں مجھے پورے اطمینان کے ساتھ نہیں ہے، چونکہ وہ بیماری بھی اب نہیں ہے، تو اس لیے زیادہ اس کے بارے میں اگر ہوگا بھی بنا بھی رہا ہوگا کسی خاص خطے میں، کسی ملک میں، تو وہ یعنی عوامی طور پر اتنی مقبولیت پوری دنیا میں وہ حاصل نہیں کر سکا، اس کی ضرورت نہیں پڑی. تو یہ چند باتیں تھیں. ممکن ہے کچھ باتیں رہ گئی ہوں، وہ بات مجھے ابھی بھی یاد نہیں آئی. وہ میں جو کہنا چاہتا تھا اہم بات تھی میرے ذہن میں، لیکن
وہ ابھی بھی ہے. تو یعنی یہ سائنس جی رضی بھائی نے ایک بات کہی تھی کہ جو سائڈ میڈیسینس ہیں جیسے آیوروید ہومیوپیتھ ان سب کو ایز اے سپورٹیو یا کسی بھی لیول پہ کچھ فوڈ ہو سکے اس کو کنسیڈر کیوں نہیں کرتی ہے؟ یہ وہی پرنسپل ہے محترم. ایک تو نزول بھائی جس کی طرف اشارہ کر رہے تھے میں بالکل اس کے امکان کی نفی نہیں کرتا ہوں کہ یہ بالکل نیچرل ہے, فطری ہے کہ جس طرح کا پولیٹیکل ڈاکٹرین پوری دنیا پر اپنا راج کر رہا ہوگا اس کے پرنسپل سے ملتے جلتے چیزوں کو ان ممالک میں جو چیزیں زیادہ پھل پھول سکتی ہیں ان چیزوں کو پروموٹ کرے گا. یہ بالکل ممکن ہے, ایسا ہو سکتا ہے. تو البتہ ایک سائنٹسٹ کے طور پر میں اس سلسلے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ کوئی بھی پروڈکٹ مارکیٹ میں آئے تو کوئی ایرے غیرے ایسے ہی منہ اٹھا کر کے کہہ دے کہ میں نے بنا لیا ہے اور اس کو ٹھیک ہے آپ ٹرائی کر لیجئے, ایسا نہیں کیا جا سکتا. یہ پبلک آرڈر کے خلاف ہوگا, پبلک ہت کے خلاف ہوگا. کون جانتا ہے وہ شروع کرے اور 100 آدمی کو دے اس میں سے 90 آدمی مر جائے یا مختلف طرح کی بیماریاں ہو جائیں, تو اس کا پروف دیکھا جائے گا کہ اس نے ریسرچ کیا یا نہیں کیا. ریسرچ کے بھی کئی مدارج ہوتے ہیں, اس میں سے کس درجے کا ریسرچ ہے. یہ جو ہوتا ہے مثلاً یہ ایک ہوتا ہے کہ بلائنڈنگ کی گئی یا نہیں, یہ سارا ریسرچ کا معاملہ ہے. بلائنڈنگ کہتے ہیں اس کو کہ کسی آدمی کو دیا جا رہا ہے اور اس کے اثرات وہ نوٹ کر رہا ہے, تو جو دے رہا ہے اس کو بھی معلوم نہیں کہ ہم کیا دے رہے ہیں. 2 دوائیاں دے رہے ہیں, ایک تو پلیسیبو ہے مثلاً صرف وائٹامن ہے, اور دوسرا ہے کہ اصل وہ دوا ہے جو کہ ریئل ہے, اور دینے والے کو بھی معلوم نہیں ہے اور لینے والے کو بھی معلوم نہیں. ریکارڈ کرنے والے کہا جائے گا, اس کو ٹرپل بلائنڈنگ کہیں گے, ڈبل بلائنڈنگ کہیں گے, سنگل بلائنڈنگ کہیں گے. ورنہ اس کے اندر اگر اس شخص کو کسی نے کھلا دیا ہے تو وہ کہے گا کہ اس دوا میں وہ اگر معلوم ہو جائے کہ اس شخص کو یہ دوا دیا گیا ہے تو اس میں وہ تاثیر نہ بھی ہو تو وہ لکھ دے گا, اس کے اندر نوٹ کر دے گا. اس کو اگر بلائنڈنگ نہیں کی گئی کہ کس کو وٹامن دیا گیا کس کو کیا دے گا کہ وہ گڑبڑ کرے گا. تو میں ایک پرنسپل کی بات کر رہا ہوں کہ ریسرچ کے بہت سارے مدارج ہوتے ہیں, یہ تو بہت ہی سمپل ہے. اس کے علاوہ اتنے سارے مدارج ہوتے ہیں, اتنے سارے احتیاطی تدابیر ہوتی ہیں کہ ہر ایرے غیرے کو کسی بھی پروڈکٹ کے بارے میں جب تک باضابطہ آج کے دن میں سائنس کے مسلمہ اصول کی بنیاد پر ریسرچ نہیں کر لیا گیا ہو نہیں دیا جاتا اور نہیں دیا جانا چاہیے. یہ ایسے ہی ہے, کوئی ایک آدمی اٹھ جائے اور عربی میں کچھ پڑھ کر کے کہہ دے کہ یہ حدیث ہے, مان لیں گے آپ اس کو؟ حدیث ہے تو بھائی کون سی کتاب سے لیا آپ نے, اس کتاب کی کیا حیثیت ہے, کس پیج سے لیا گیا. یہ بس وہی ہے جس طرح سے حدیث کی چھان پٹک کی گئی ہے, یہ ریسرچ کا بھی وہی معاملہ ہے. چونکہ لوگوں کی لائف سے تعلق ہوتا ہے اس کا, کوئی ایسی بیماری ہو جائے گی کہ پھر پتہ نہیں اس کا علاج ہوگا یا نہیں ہوگا. تو اس لیے جو بھی شخص اس طرح کا ریسرچ پروڈکٹ لے کر کے آئے ہیں وہ اگر اپروچ کریں گے تو مجھے لگتا ہے کہ WHO تو یہ تو متمنی ہے کہ آئے کوئی اس کا علاج لے کر کے اور اس کا ہم ڈھونڈ کر کے, لیکن جب تک وہ یعنی پروسیسز کو کمپلیٹ کر کے نہیں دے گا وہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا اور نہیں کرنا چاہیے. ہم سب کے ہت میں یہی ہے. سوال ہے وہ جو اس فیلڈ کے ڈاکٹرس ہیں نا صاحب, میں نے کئی لوگوں کو سنا ہے, وہ ایک چودھری ہے کیا ہے, دو تین ہے جو ہائی لیول کے, ان کے ریسرچ پیپرس آتے رہتے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ وہ چونکہ اس لائن میں ہیں اور اب چونکہ میڈیکل اصطلاحات وہ استعمال کرتے ہیں وہ تو ہم لوگ نہیں سمجھتے, وہ تو جیسے آپ سنیں گے آپ جیسے لوگ سنیں گے. تو ان کا کہنا ہے کہ یہ اس کو جو ہے نا یہ لائن والے چونکہ اس کا ابھی پورا ہولڈ ہے تو وہ ہم کو موقع ہی نہیں دیتے. بسوا روپی چودھری صاحب, ہاں بسوا روپی چاہے جو بھی ہاں نوجوان میڈیکل, ہاں میڈیکل ہی ہے, ایلوپیتھک ہے, ایلوپیتھک ہی ہے. اب یہ بابا رام دیو کچھ لے کر کے آ جائیں, میں مثال دے رہا ہوں اپنی بات واضح کرنے کے لیے, وہ لے کر کے آ جائیں اور وہ کہے کہ میں ایک لے کر کے آیا ہوں اور چونکہ میں بھارت کا رہنے والا ہوں, بھارت ورش کو یہ پشچما لوگ نہیں دینا چاہتے ہیں, آگے نہیں بڑھانا چاہتے ہیں. ہم لوگ تو آج سے کروڑوں سال پہلے ہی وہ ٹرانسپلانٹ کر رہے تھے, ہاتھی کا سر کسی میں جوڑ رہے تھے, لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں ہے تو اب اس کا کوئی علاج نہیں. دیکھیے تو یہ ایسے ہی لوگ جو ہیں وہ پھر یعنی تو اس لیے سائنس کے مسلمہ اصول ہیں, اس کی بنیاد پر میرا تو ایمان ہے کہ آج اگر WHO کے سامنے کوئی جائے گا کسی بھی پیپر کو اگر یہ پروف کرے گا وہ دکھائے گا تو وہ پبلش کرے گا, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ایماندار لوگ زیادہ ہیں, کچھ اس بے ایمان لوگ کچھ کم ہیں, ایماندار لوگ زیادہ ہیں. میں اس کے اندر موجود ہوں نا. وہ تو ایریٹریا کے ہیں نا,
वो जब मिनिस्टर थे वहाँ, हेल्थ मिनिस्टर, तो उस वक्त चाइना ने वहाँ कुछ लगा नहीं किया। अब लिंक कहीं से भी जोड़ सकते हैं। अच्छा, हेड के हाथ में सारा कुछ नहीं होता है मोहतरम। मसलन उसकी जो एक कमेटी, हाई लेवल कमेटी भी बनी थी, हमारे पाटन हॉस्पिटल से उसमें पार्टिसिपेशन हुआ भाई। हाई लेवल जो कमेटी बनी, जब पहली दफ़ा बनी, पाटन हॉस्पिटल से उसमें वो हुआ, और उस कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दिया उसको माना है उसने अपनी कोई नहीं ना माना है। वो एक आदमी के हाथ में नहीं ना होता है सारा कुछ। हाँ सही है। अब चाइना ही उसको जो है, इसको यहाँ लाने को वो ट्रम्प साहब को ये कहीं से सुराग मिल गया और इस बात को हवा दे रहे हैं। ये सही है, लेकिन इसका इससे कोई जोड़ नहीं है। सवाल ये है, आपकी सारी बात मुकद्दम है, जो कि आपने स्टडी साइंस रिसर्च की बुनियाद पे किया है, लेकिन जो हम देखते हैं ज़माने में, जैसे मिसाल के तौर पे यूएन, और यूएन का एक एजेंसी है WHO, और अभी देखेंगे फ़िलहाल यूनेस्को ने जो किया है बाबरी मस्जिद शहीद करते हुए, अथवा दीगर बर्मा वगैरह में जो कत्ल गारिद किया है, तो इवन जिस तरह से स्टेप लेने से नहीं लिया, लेकिन जब उनकी मफाद की बात आती है तो वो लेते हैं लोग, यानी डिसीजन लेते हैं या स्टेप लेते हैं। उसी तरह से कुछ ऐसे काम किए गए हैं, ऐसे मून लैंडिंग यानी अमेरिका ने किया, वो भी गलत बात हुआ। ट्विन टावर के मामले में, या न्यूक्लियर आप कहेंगे प्रोपेगेंडा के बारे में, तो आप ये कह सकते हैं पॉलिटिकल स्टैंड हो सकता है यानी पॉलिटिशियन का। तो क्या साइंस के ज़रिए से लोगों को, यानी क्या इतिहास में ये नहीं है, या वो सबूत मिलता है कि नहीं इंटेलेक्चुअल फ्रॉड किया गया हो यानी आवाम के साथ में, ऐसा सबूत है कि नहीं? ये बहुत ही अहम सवाल है, और ये सारे हक़ाइक़ जो हैं वो सही हैं कि ये जो जितने भी इंटरनेशनल एजेंसीज़ हैं, तो उसमें ऐसे लोग तो मौजूद हैं जो किसी ख़ास मुल्क, किसी ख़ास कल्चर और किसी ख़ास मज़हब, किसी ख़ास सोच और उसको यानी किसी दूसरे पर फ़ोक़ियत देते हैं। तो आज की दुनिया में जो मुसल्लमा उसूल हैं इंसानियत के, इंसानी हुकूक़ के वग़ैरह, तो ये तय कर दिए गए हैं, और ये जो एजेंसीज़ हैं उसी को यानी आखिरी हरफ आखिर समझ करके उसको नाफिज कर रहे हैं। तो इस लिहाज से इनको मुरीद इल्ज़ाम नहीं ठहरा सकते। वो जो पॉलिटिकल सुप्रीमेसी है जिन लोगों की चलती है, वो एक तय कर देते हैं कि मर्द और मर्द शादीगी करे तो ये जायज़ है, क्योंकि उनके कल्चर से इसका कोई टकराव नहीं है, और मुमकिन है किसी दूसरे दुश्मन कल्चर का वो जवाब देना चाहते हैं इसको। तो चूँकि एक प्रिंसिपल बना दिया, तो अब इस प्रिंसिपल के ऊपर ये एजेंसीज़ अपनी राय, अपनी आरा कायम करेंगे। देखिए ये है मामला। डॉक्टर तो साहब कह रहे हैं कि खिलाफत के क़याम का विकल्प नहीं। बिल्कुल, इसमें क्या यानी दो राय हो सकती है कि अगर आज ये जो दुनिया के जो रूलर्स हैं, जो दुनिया का एजेंडा तय करते हैं, उस पर 4-5 आदमी ऐसे हो जाएं जो कि कहें कि पर्दा जो है वो लोगों के हित में है, तो यूनेस्को को देखेंगे कि वही फिर उसको लागू करेगा। तो बेचारा यूनेस्को जो है वो एक मुसल्लमा प्रिंसिपल जो दे दिया गया उसको वो कर रहा है। तो लिहाजा ये जो है रूलर्स जो हैं वो एक प्रिंसिपल बनाते हैं, और इसीलिए अर्दवान और दूसरे लोग जो कह रहे हैं कि वर्ल्ड इज़ बियॉन्ड 5 या पता नहीं वो जो नारा है, तो यही है कि वीटो लगाने वाले, वीटो पावर जिसके हाथ में है, वो दुनिया को एक रुख देना चाहते हैं। तो ये है। तो इस ताल्लुक़ से जो आपका सवाल है, तो इन प्रिंसिपल जो है इसके से तो इनकार नहीं किया जा सकता है। तो लेकिन रिसर्च के मामले में कोई इस तरह का फ्रॉड हो जो कि सारी दुनिया के हेल्थ को मुतासिर कर सकता हो, जिस तरह का कि कोविड का मामला आ रहा है, मुझे लगता है कि इस ताल्लुक़ से वो बात नहीं, क्योंकि ये किसी एक कल्चर का मामला नहीं है, किसी एक ख़ास तर्ज़ फ़िक्र, तर्ज़ मुआशरत का मामला नहीं है। लेकिन वो बात सही है, उससे मैं एग्री करता हूँ, लेकिन कोविड के ताल्लुक़ से वही बातें हैं जो मैं अभी कह रहा हूँ, और इसमें वो प्रिंसिपल फिट नहीं आता।